جتنی محبت زیادہ ہوگی کرم اتنا زیادہ ہوگا، جتنی توجہ زیادہ ہوگی کرم اتنا زیادہ ہوگا، جتنا یقین زیادہ ہوگا کرم اتنا زیادہ ہوگا۔ اور اگر ان ساری باتوں کو میں پنجابی میں بیان کروں نا تو پھر میں یہ کہوں گا کہ جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا۔ صرف یہ ہے۔ اور بس جی بھائی جی، عجیب بات ہے بھائی، ادھر گفتگو ہو رہی ہے آپ اپنی کر رہے ہیں، بس جی کربلا والے واسطے بہ کے بھی ترے لگنی ہے تو پھر کدے کربلا والے نے منع لے؟ میری سمجھ سے باہر ہے نہ۔ چل بس 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 جی، اب ترے لگے نا تو ان کو یاد کر لینا ٹھیک ہے نا، جو اصل کام ہے حضرت اب اس کی طرف آؤ حضرت۔ تو یہ جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ اب دیکھو نا حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا اپنی ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھ۔ مثال کے تو گلوں نہیں لانی، آخری پڑھ، پتہ نہیں پھر موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے۔ اس لیے گناہگار کہتا ہے کہ جب کبھی ذکر کا موقع ملے تو یہ سمجھ کے کر پھر پتہ نہیں موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں اہل بیت اطہار، میں پڑھ رہا تھا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے بڑے لوگ تھے حضرت۔ کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت صحبت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے پھر حضرت وہ جو آنے والے تھے نا وہ کچھ نہ کچھ اچھا دے کے بھیجتے تھے حضرت۔ جیسے پیری مریدی کا بھی یہی مقصد ہے، لیکن کیونکہ اب فی زمانہ بس سب الٹا پلٹا ہو گیا، پیروں کو مریدوں کی بھوک پڑ گئی، اور پھر مرید بھی وہ جو پیسے والے ہیں، غریب نہ کسی کا مرید ہے نہ غریب کا کو پیر ہے حضرت۔ جی پیر بھی پیسے والوں کے اور مرید بھی پیسے والے حضرت۔ غریب کا تو لیکن بھائی غریبوں ٹینشن نہیں لینی ہے، جو نہیں پیر غریبوں نے مرید کر دیتے اللہ اور اللہ کے رسول ہیں تمہارے حضرت ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے غریب میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ آپ نے ٹینشن نہیں لینی اگر آپ کو غریب ہونے کی وجہ سے کوئی منہ نہیں نہ لگاتا۔ مجھے پتہ ہے حضرت، نہ کو ساڈے جیا خطیب کسے غریب دا یار، نہ کو نعت خاں کسے غریب دا یار، سارے میران دے یار نے۔ تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی کوئی بھی، آپ نے بالکل پریشان نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو آپ کو عطا فرمایا، یہ جتنے ہم امیر ہیں گاڑیوں والے، ہم نے تو بہت پریشان ہونا ہے آگے جا۔ ہو سکتا ہے حضرت میں اس گھڑی پہ پھنس جاؤں، میں اس کا ہی نہ جواب دے سکوں گا، کیوں اتنی مہنگی گھڑی تو نے اپنی کلائی پہ باندھی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ جو میری باہر گاڑی میں موبائل پڑا ہے ایپل آئی فون، میں اس پہ پھنس جاؤں حضرت، تو ہی تو چھالا مار دیں لنگ جانا، اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو۔ فرمایا میری امت کے غریب میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور یہاں جتنے امیر بیٹھے ہیں نا، میں آپ کو دعوت، اگر جنت جانا چاہتے ہو تو غریبوں سے پیار کیا کرو حضرت، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ جتنے امیر ہیں ایک کل کسی غریب دی وجہ نہ بخشے جانے نے، باقی بخشش والی بات ہے۔ کوئی غریب حضرت ادھر گواہی دے دے گا ہاں یا اللہ انہیں میری بچی بھی آئی سی، کوئی غریب ادھر گواہی دے دے گا ہاں یا اللہ اس کے پیسوں سے میری چھت بنی تھی، کوئی یتیم ادھر گواہی دے دے ہاں یا اللہ اس کے پیسوں سے میرا چولہا جلا تھا حضرت۔ لیکن بس کیا کریں حضرت جی، میں نے احباب کو دیکھا ہے جیسے جیسے پیسے آتے ہیں دل سخت ہوتے جاتے ہیں، یار بدل جاتے ہیں، دوست بدل جاتے ہیں، غریب رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، غریب دوستوں کو چھوڑ، جی میرا سٹیٹس نہیں، وہ کیا تیرے سٹیٹس کو ہو گیا، کیا بدلا ہے تیرا؟ بس اتنا ہی بدل گیا نا، پہلے تو وہ ڈسکے سے لے کے عام سوٹ پہنتا تھا، اب تو ذرا گل احمد پہنتا ہے، باقی بدلا کیا ہے تیرا؟ پہلے ذرا تو کسی کھوکھے شوکھے سے بھی دال روٹی کھا لیا کرتا تھا، اب ذرا 5 سٹار جاتا ہے، بدلا کیا ہے باقی تیرا؟ وہی تو ہے، پہلے بھی تیری آنتوں میں پخانہ تھا اب بھی تیری آنتوں میں پخانہ ہے، پہلے بھی تیرے مثانے میں پیشاب تھا اب بھی تیرے مثانے میں پیشاب، پہلے بھی جب تو بولتا تھا تیرے منہ سے تھوک گرتا تھا اب بھی تھوک ہی گرتا ہے، پہلے بھی تیرے پھیپھڑوں میں بلغم تھی اب بھی تیرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے، پہلے بھی تیری رگوں میں خون تھا اب بھی خون ہے، پہلے بھی تیرے پتے میں صفرا تھا اب بھی ہے، پہلے بھی تیری تلی میں صدا تھا اب بھی ہے، پہلے بھی تیری اصل مٹی تھی اب بھی مٹی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی بدلتا کیا ہے؟ نہیں بدلتا نہیں، اصل میں بندہ بدل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی پیسہ آنے سے بدل گیا، بدلتا نہیں، بندے کا اصل باہر آ جاتا ہے۔ اس لیے پتر جب مالک دے نا تو یہ کام کرنا کرنا۔ یہ آج ہم جن کے نام پہ اکٹھے ہیں ان کے اب وقت اتنا نہیں، احباب بھی کو تعاون نہیں کر رہے،
آپ ان کا انداز پڑھیں آپ حیران رہ جائیں. لکھا جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا نا، تو آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا حضرت جی. اسے اگر میں اپنی پنجابی میں چنڈی کہوں تو، کیونکہ اگر بندہ تسلسل سے کوئی کام کرے تو وہ کام اپنا نشان چھوڑتا ہے. وہ باتیں شروع ہو گئیں، بھئی یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، یہ تو سواری بھی اللہ کے رسول کی مبارک پشت پہ کیا کرتے تھے، ان کی پشت پہ کاہے کا نشان؟ غلام پاس کھڑا رو پڑا، کہا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا بہانے بہانے سے پتہ لگے، لیکن وہ کیا تھے؟ راز نیکی کار دریا میں ڈال. لیکن اب کیا ہے؟ نیکی کار فیس بک پہ ڈال. کتنی حضرت سستے داموں اپنی نیکی بیچ دیتے ہو حضرت، چند لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی نیکی بیچ دیتے ہو. حالانکہ ان لوگوں کے اختیار میں کیا ہے؟ تو جتنا مرضی حضرت ان لوگوں کو سج سج کے دکھا، کر کے دکھا، کچھ نہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اس کو دکھا. بھائی ان کو کیا دکھا رہا ہے؟ اگر وہ راضی ہو گیا وہ آٹومیٹک ان کے دلوں میں تیری محبت ڈال دے گا. تو کیا ان کو دکھا رہا ہے؟ کوڑے داموں اپنی نیکیاں حضرت جی ضائع کر رہے ہیں. نیکی کار دریا میں ڈال. فیس بک سے بچو میرے بچوں، نیکی کار دریا میں ڈال. ان کو دکھانے کا کیا فائدہ؟ بڑا حضرت وہ دکھایا. اور میاں صاحب نے تو کمال ہی کر گیا. کیا کہتے ہیں؟ جس نے اچا نام رکھایا چولہے دے وچ سڑیا. جنہوں اللہ اچا کرے، جنہیں آپ ہی کوشش کی تھی نا اچا ہونے دی، میں اینج کر کے میں اونج کر کے میں. جس نے اچا نام رکھایا چولہے دے وچ سڑیا. نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جائیں گا اڑیا. آپ ہی کچھ بھی نہیں ہوتا حضرت جی. پاویں تو اینج کر تے پاویں تو اینج پیا کر، ہوگا تب بھی جب وہ چاہے گا. اس کو دکھاؤ پتر. ان کو دکھانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے حضرت. جب تک میرا اللہ نہ چاہے یہ کچھ نہیں کر سکتے. پھر میاں صاحب بولے نا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان ویلی ویلی. یہ بابا جی وہ تو کرم ہوا ہے نا، یہ جو اتنا رش. بس نہیں، بس جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. چلے جی سب کی طرف سے آگے. یہ کرم ادھر سے ہوا ہے پتر، میرا اس میں کوئی کمال نہیں. اس کو دکھاؤ حضرت، ان کو نہ دکھاؤ. اس کے لیے کرو. تو وہ غلام رو پڑے، انہوں نے کہا امام نے وعدہ لیا تھا راز نہ کھولنا. لیکن کیا کروں، اب بات میرے امام پاک کی شان و شوکت کی ہے، نہ بتاؤں پتہ نہیں کیا سوچو گے امام پاک کے لیے. بھئی کاہے کا نشان ہے؟ تو سنو پھر، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. پتہ نہیں ادھر لوگوں کو یہ سنتیں کیوں بھول گئیں. یہ یاد ہے کہ میٹھا کھانا سنت ہے، یہ نہیں یاد کہ رات دے نیرے چ بوریاں چک کے یتیمہ گھر چھڈن جانا بھی سنت ہے. کیوں بھول گئی لوگوں کو یہ سنتیں؟ اب تو حضرت ہمیں ان کیمروں کی ایسی عادت پڑی ہے، جب تک یہ کیمرہ نہ لگے حضرت ایک دانہ ہم کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے. نہیں پتر، نیکی کر، اس کو دکھاؤ. اس کو دکھاؤ، ان کو نہ دکھاؤ. کوئی اس کو دکھاؤ. دکھاوا امت کو کھا رہا ہے. دکھاوے کے بغیر کوئی عمل ہی نہیں ہے. اس کو دکھاؤ. وہ چلو بات اب میری زبان پہ آ گئی، میرا دل کر رہا ہے میں سناؤں. کوئی بزرگ تھے تو حضرت چھپاتے تھے اپنا آپ نا. کیا کرنا، جب سارے گھر والوں نے سو جانا نا تو مصلی بچھا کے کھڑے ہو جانا. جب تہجد کا وقت آنا نا بیوی کے اٹھنے کا تو جا کے نا سو جانا. شو نہیں کرنا کہ میں ساری رات جاگتا ہوں. بی بی صاحبہ نے صبح جب فجر کی جماعت کا وقت قریب آنا، کلانا اٹھانا، باتیں کرنی، مرحمت کرنی نا نفس کو. یہ جو ہار ہیں یا یہ جو چیزیں، ان سے تو یہ موٹا ہوتا ہے حضرت. اس کو خوراک ملتی ہے، اس کو غذا ملتی ہے حضرت. واہ سے کوئی جوتیاں اٹھا رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، اس سے اس کو غذا ملتی ہے. وہ جان بوجھ کے جتنی شریعت نے اجازت دے رکھی ہوتی ہے وہ جان بوجھ کے لوگوں کے سامنے اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں اچھا.
وہ فجر دے ویلے اٹھنا وضو کرنا تے جا کے جماعت نہ بی بی نے سارا دن پہ گلاں کرنیاں ایڈے تسی ہو ساری رات سو رہندے ہو مساں فجر جماعت نہ پڑھ دے ہو جا کے نفس کو تکلیف ہونی اندر وہ ایک دن لکھا ہے مختصر کروں گا وہ پڑھ کے نا فارغ ہوئے بی بی صاحبہ کے اٹھنے کا وقت ہو چکا تھا تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں یا اللہ دل تے نہیں کردہ اس ویلے بھی سون تے لیکن کی کراں میں چاہنا ہوں کہ تیرا میرا تعلق کسی تیجے نو پتہ نہ لگے ہے میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے سر سے اس لیے میں سو جاتا ہوں دل نہیں میرا کرتا سونے اس لیے اللہ اس بات پہ مجھے پکڑنا نہ مجھے معاف کر دینا کل وہ لکھا جی بی بی صاحبہ کی کہیں آنکھ کھل گئی انہوں نے سن لیا انہوں نے کہا تیری خیر میں ساری زندگی کیا سمجھتی رہی یہ کیا نکلا بہرحال اسی طرح انہوں نے فجر کے لیے اٹھایا کہ ابھی نہیں بتاؤں گی ذرا بعد میں بتاؤں گی کہ میں دیکھ لیا تھا وہ لکھا جب صبح اس نے ناشتہ رکھا نا حضرت کے آگے تو جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے چھیڑتے ہوئے شرارت کرتے نہیں تسی جنہ مرضی چھپاؤ میں راتی تانوں دیکھ لیا ہے انہوں نے کیا دیکھ لیا میں کہا جب وہ اللہ سے آپ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ دل نہیں میرا کردہ سونتے اس ویلے دل کردہ مسلے تے رہاں لیکن کیونکہ میں نے یہ معاملہ لوگوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے اس لیے میں سو جاتا ہوں مجھے اس پہ پکڑنا نہ میں نے دیکھ لیا آپ کو کہنے لگے واقعی دیکھ لیا اس نے کہا میں آپ کو جگہ بتا سکتی ہوں وہ آپ نے اس سائڈ پہ کونے پہ مسلح بچھایا ہوا تھا لکھا اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی یا اللہ راز کھل گیا اب پھر مجھے اپنے پاس ہی بلا لے ہیں یہ انہی کا یہ آپ اور میں کر بھی نہیں سکتے نہ ہمیں شریعت اس کی اجازت وہ انہی کا حصہ اس لیے پتر جو کرو وہ دلی کرو میرے بچے ہمارے پیچھے رہ جانے کی سب سے بڑی وجہ دکھاوا ہے دکھاوا امت کو کھا رہا ہے تباہ کر رہا ہے دکھاوا امت لکھا ہے جی جب حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا بعد میں پتہ چلا 100 گھروں کا خرچہ امام صاحب اپنی جیب سے چلایا کرتے تھے 100 گھروں کا خرچہ امام صاحب اپنی جیب سے چلایا کرتے ودرہ ویکھاں تو کہ نہیں آندہ چلان دے تو تو دبن دے ہیں پیسے تو تو بینک سے دبن دے ہیں نہیں پیسے انڈے دیتے ہیں بچے دیتے ہیں تجھے کس نے کہہ دیا بینک میں رکھنے سے بڑھتے ہیں بھائی اگر بڑھانے کا شوق ہے تو اپنے رب سے سودا کر میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں بھائی انڈے دیتے ہیں پیسے بینک میں دبن دے دیا بینکاں چل رہی نہ انڈے دیندے نے نہ بچے دیندے نے جڑا ایک نوٹ ہے انہیں ایک ہی رہنا ہے ہاں اس نال سودا کر کہندا ہے ایک دے میں بدلے چ 10 دیاں گا اگر اخلاص زیادہ ہوا تو 70 دوں گا اگر اخلاص اس سے زیادہ ہوا 700 گنا دوں گا اگر اخلاص اس سے بھی زیادہ ہوا تو بغیر حساب دوں گا بھائی کون اس طرح کا سودا کرتا ہے جاؤ لاؤ کوئی مجھے دو جو حضرت ایک دینے پہ 10 دے واپس ہے جو 1000 دینے پہ جو ہے نا وہ 10% جاؤ لے کے آؤ حضرت پتہ نہیں کیا لوگوں کو ہو گیا حضرت میں کہتا ہوں میرے نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک پہ تو سارا دار و مدار ہے بھائی کس نے رب دیکھا جی کس نے قرآن اترتا دیکھا جی کس نے فرشتے دیکھے کس نے جنت دیکھی کس نے جہنم دیکھی نبی پاک علیہ السلام نے بتایا ہم نے مان لیا لیکن صرف پتہ تھا نا سلیمان ورگے بھی آنے نے گھٹ یقینے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دینے سے بڑھتا ہے حضرت اللہ کی قسم ہے جن کا ہم نام لے رہے ہیں دور دور تک ہم میں ان والے انداز کوئی نہیں ہے حضرت میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے ہیں ایک حضرت علی پاک کا محب گزرا جب اس نے بھائی حضرت علی رو رہے ہوں کس کا دل کرتا ہے گزرنے کھڑا ہو گیا وہ بھی عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں مفہوم ہے بات کا فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گیا عرض کرتا ہے حضرت اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے علی سے ناراض نہیں ہو سکتا کیونکہ جس کے لیے اللہ کے محبوب کہیں من کنت مولا فہذا علی مولا ہے بھائی اسے اللہ ناراض ہوگا جس کے لیے نبی علیہ السلام فرمائے علی کو دیکھنا عبادت ہے جس کے لیے نبی علیہ السلام فرمائے علی کا ذکر عبادت ہے اس علی سے اس علی سے ناراض ہوں گے کہا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا وہ عرض کرتا ہے حضرت کیسے پتہ لگتا ہے آپ کو آپ نے فرمایا 10 دن گزر گئے علی کے گھر میں مہمان ہی کوئی نہیں آیا ہے لیکن تیرا میرا کی مرض ہے امب چوپن تو پہلے کنڈی لا کے چوپیے کوئی آ ہی نہ جائے یہ جڑے تو کلیاں چوپے نے اصل اینا امباں میں ایک امب کسے ماڑے دا سی جڑا تو بمار ہویا نا تو تاں بمار ہویا وہ دا بھی تو ہی چوپ گئے ہیں سیدھی بات کروں گا میں صحیح بات کروں گا جڑا گوشت کھا کے یورک ایسڈ ہون ڈے نا تاں سی او دے ایک کولی کسے ماڑے دی ہی او کولی بھی تو ہی کھا گئے یہ جو جگر خراب ہو رہے ہیں نا جو گردے خراب ہو رہے ہیں جو بلڈ پریشر ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਲੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ही। मैं हजरत मेरे उस्ताद, अगर कोई देखना चाहे मैं दिखा सकता हूँ चल के, 90 के करीब उम्र है हजरत जी, गोश्त ही खाना। मैं बड़ी देर बात है, मैं उस दिन भी गया तो गोश्त ही खा रहे थे, और मैंने अर्ज़ की मैं हजरत इतना गोश्त ना खाया करो, बीमार हो जाओगे। गुस्सा चढ़ा, उन्होंने फरमाने कि जो चीज़ अल्लाह के रसूल को पसंद हो वो कैसे बीमार कर सकती है किसी। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया बादशाह है ये जो गोश्त है सालनों का, शरीद नबी अलैहि सलाम को पसंद था। गुस्सा किया, उन्होंने कहने लगे वो चीज़ किस तरह बीमार कर सकती है जो चीज़ अल्लाह के रसूल को ना पसंद हो। मैं हजरत डॉक्टर से मोड़ देने पे खान नू जी यूरिक एसिड हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाए। फरमाने लगे ना यूरिक एसिड होगा ना ब्लड प्रेशर होगा, उसको होगा जो अकेला खाएगा। फरमाने लगे मैं खान तो पहले एक कोली किसी घर भेज छड़ी दी है, मुझे ये कुछ नहीं। ये गड़बड़ इसलिए हो रही है जड़ा तू तो मैं कला खान डे बड़ा अंब असी कुंडी मार के चूपने, वो कुछ अंब माड़े होंगे सन पुत्तर, तू वो भी चूप गया तो फिर तू बीमार तो होना ही होना है। चुप करके दे मियाँ माड़े। हाँ पुत्र, क्या कह रही है शरीयत? शरीयत तो कह रही है छिलके भी बाहर ना फेंक, किसी गरीब का देख के दिल ही ना दुख जाए। शरीयत तो कह रही है गोश्त खा के हड्डियां भी बाहर ना फेंक, किसी गरीब का दिल ही ना दुख जाए। तू चुप करके सारी गली विचों अंब ते छापर लैके घर वड़ जाना। कलियां ना खाओ पुत्र, खुदा दी कसम जे जिन्हां दा नां सी लैंदे उन्हां दा तरीका नहीं सी जे खाना। अहले बैत अतहार नहीं था उनका तरीका, सिद्दीक़ अकबर नहीं था उनका तरीका। इसलिए तो हज़रत जी दिन ब दिन शिकंजा टैट हो रहा है हम पे। क्यों? कलियां खा रहे हैं। अब चलो मजमून तवील हो जाएगा, इसलिए मैं वापस कलियां नहीं पुत्र वंडो है। और मैं चलो अब गर्मी भी है तो मुझे हाफिज साबिर साहब याद आ गए। मैं खुद वो उर्स पे था, मैं हजरत उधर, वो किसी ने यार हाथ उसने जान निकाल दी बात सुना के, ओ बस जी मेरे बच्चे, ओ बस जी भाई। मैं तो कोई गल ही नहीं आई सुनाई कि जिहदे पैसे सुटे जान हजरत जी। मैं तो पैसे सुटन दी मैं किहड़ी गल आई सुनाई कि उहदे पैसे सुटे जान हजरत। इसलिए ये पुत्र जिन्हां दा हक है उन्होंने दो जाके, उलमा से मोहब्बत करो, मैं नहीं कर रहा, लेकिन है कि ये वाला अंदाज नहीं ठीक है। अगर है तो जाते हुए चुप करके जेबे पा छड़ो। वैसे वो नहीं जे पाता कोई, कैमरे अगे सुटते जे। सही बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा तजुर्बा है जी। इतने तो चलो मैं नरमी कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लेट हूँ, तो हूँ दाबे मारना मेरा हक नहीं बनता। जो मैं टाइम ना आ जाता मैं तुम्हें रुपया भी नहीं सुटन देना, क्योंकि मैं इसलिए अब आपको रिलीफ दे रहा हूँ क्योंकि मेरा भी कसूर है, मैं लेट आया हूँ, इतनी गर्मी में बच्चे बैठे हुए हैं। तो नहीं तो मैं हजरत जी 1 रुपया मैं तुम्हें सुटन दिया, मुझे पसंद ही नहीं। इसका तरीका है कि जाते हुए कई बार हजरत वैसे ऐसे हुआ है कि वो बंदा साढ़े सामने थदी लैके बैठा है, मैंने क्या सुटने नहीं, वो अज तक इंज नहीं होया कि किसी ने जेबे पा लिया चलो सुटन तू मना किया हूँ ही लै सुटते कैमरे गए ने। क्योंकि कलियां तो नहीं ना फिर कैमरे पता लगना कि कुछ होया, कैमरे अगे सुटते नहीं। आज तक नहीं जी हुआ कभी मैंने किसी को पैसे फेंकने से मना किया हो और उसने कहा हो कि हजरत मैं तो लिया ही तेरे वास्ते, चलो तुम नहीं सुटन देते, चलो जाते ले लो, जाते नहीं जे बड़ाए कभी किसी ने, कैमरे अगे सुटते ने हजरत जी। क्या करें जी, बस लग गया कैमरा में हजरत जी, अल्लाह माफ़ करे जी। हैं वो हजरत अल्लामा साहब भी आ गए हैं, उथे हजरत किसी ने ये वाक़या सुनाया, कोई मलक साहब थे तो साहबजादा साहब ने सुनाया। वो कहते हैं जी गर्मी बड़ी, तो जड़ा हाफिज साहब कल आए ना वो आके आखे कि आप सब दुआ करो बारिश हो जाए। तुहानू पता हाफिज साबर अली साहब की दुआ, अल्लाह बाबा हाथ चुकता ही तो इंज लगता ही कि इन्हें हुण मना के थले करने ने। है भाई अंदाज होता है ना दुआ करने का। हम तो आप तो और आप तो मैं तड़ी से मांगते हैं, आप और मैं तकब्बुर से मांगते हैं, आकड़ से मांगते हैं, एटीट्यूड से मांगते हैं अल्लाह से। लेकिन मांगना हो तो फिर तरीका मियाँ मोहम्मद बख्श साहब वाला कर लेना। क्या कहते हैं, दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सा जिवें वाल अयाना है। कभी तू एटीट्यूड में मांगता है, तकब्बुर में मांगता है, आकड़ में मांगता है। मियाँ आना कभी इस लेवल पे ला अपने आप को, तो मांग अमरीका की बादशाही मांग, खुदा की कसम किसी को मांगनी आती हो दे देगा वो भी। तू मांग किससे रहा है मियाँ? जो सिर्फ करीम नहीं अकरमुल अकरमीन है, जो सिर्फ रहीम नहीं अरहमुर राहिमीन है। किसी को तरीका भी तो आए ना मांगने का। हजरत जी उलमा बैठे हैं, उसने खुदाई दावा किया था, बस स्टाइल आता था उसको मांगने का। खुदा दावा करने के बावजूद वो बारिश मांग लाया था जाके नमरूद। हजरत जी सिर्फ मांगने का तरीका आता था उसको। हजरत उसने जनाब वो जाके चलो बात लंबी हो जाएगी, बारिश ना हो। हजरत वो मलक साहब जिन्होंने ये बात सुनाई ना, वो कहते हैं
آفس صاحب نے نا کو مدرسے دا بچہ بھیج کے مینوں بلایا, کہتے میں آیا, آفس صاحب نے 1000 نکال کے دیا اور کہنے لگے جی یہ قیمہ لے آنا ہے, تو قیمہ وہ لے آنا جڑا گھر کھاندے, کیونکہ ہوتا ہے نا وکھرا. میں ایک دن کسائی کل گیا, میں نے کیا یار ایک نا قیمہ دے, مجھے کہندا ہے گھر کھڑنا یا کچھ ہور. میں نہیں گھر کھڑن تے کچھ ہور کی نہیں, اگر گھر کھڑنا ہے تو پھر نہ میں ہڈی پاواں گا نہ چھچڑا پاواں گا, تے جے کسے نوں دینا تو پھر میں سارا کچھ ہی پاواں. لاکھ دی لعنت ہوئے ظالما, جے کسے نوں دینا رب دی راہ تو انہوں بہتا سونا کر, وہی اللہ کی راہ میں حضرت جی. جیسے ہم نہیں کرتے کوڑا مان تے چھوٹا گوشت تے اللہ دے نام تے چڑیاں والے چول, کوڑا مان تے چھوٹا گوشت اللہ اور اللہ دے رسول پاک دے نام تے چڑیاں والے چول. ڈنڈیاں بڑی مارتے ہیں حضرت. اللہ انہوں نے کیا کہا تھا, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو ایمان والے وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں. تو چڑیاں والے چول دے کے ٹرکان ڈے ذرا میرے امام حسین نو وے, علی اصغر بھی دے چھڑے, علی اکبر بھی دے چھڑے. کوڑا مان تے چھوٹا گوشت تے اللہ اور اللہ دے رسول دے نام تے چنے والے چول. چلو جس کو ہے ہی چنوں کی توفیق ہے, وہ باقی جڑے کو تاڑے میرے ورگے نے نہیں پتر سونا دئی وہ دے رات. جان دی ہوئی تو اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو وہ کہتے ہیں جی مجھے آپ صاحب نے کیا کہ سونا قیمہ, مثلا نہ ہڈی تو نہ ہی چھچڑا شچڑا کوئی. ملک صاحب کہتے ہیں میں قیمہ لے کے نہ آ گیا, مدرسے میں لا کے قیمہ پیش کیا, قیمہ لے کے مجھے کہہ لیں گے ملک صاحب جاؤ. کہتے ہیں میں نہیں گیا, میں باہر جا کے نا چھپ گیا, میں دیکھنا چاہتا تھا آپ صاحب قیمے دا کردے قیمے. اب آپ صاحب کی مسجد سے باہر نکلیں, علامہ صاحب بیٹھے ہیں, ایک اس طرف راستہ جو گلی گلی جائے گا, ایک اس طرف راستہ جو بڑی سڑک کی طرف. کہتے ہیں آفا صاحب ادھر نہیں پئے, پتلیاں گلیاں نو پئے ادھر. کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے ٹرن لگ پیا, اللہ کے ولی تھے. کہتے تھوڑا سا آگے جا کے کہنے لگے ملک صاحب جی پھر آنا ہی ہے تو نہ لاؤ, چھپ کے تو نہ ہو ہے. کہتے میں ساتھ چل پڑا. کہتے اڈے میں پہنچے, اڈا کراس کیا, آگے کھیتوں میں اتر گئے. کہتے جب کھیتوں میں گئے تو وہاں جا کے کیا منظر ہے کہ ایک کتی سوئی دی ہے, لیکن انہوں نے پچھلیاں لتاں نا ٹوٹ گئی دیا نے. کو بچوں کے لیے اسی بھی جدو حضرت جی گڈی تے چڑھے ہوئی ہے تو ہی کہڑا کچھ ویکھنے ہیں حضرت. کسی تے مٹی پئی ہے, کسی تے چکڑ پیا ہے, کوئی کسی جانور نو سٹ وج گئی ہے. سانوں حضرت کتنے حضرت گڈی تے بیٹھے ہونے ہیں اسی. وہ بھی کچھ جاتے نا اس کی ٹانگیں توڑ گیا ہوا تھا, بچے تھے. اب وہ پہنچ تو گئی بچوں تک, لیکن آگے بچوں کے لیے کوئی کھانا شانا وہ نہیں, وہ بھی بھوکی ہے. اس کے بھوکی ہونے کی وجہ سے دودھ بھی کوئی نہیں, وہ بچے منہ میں تھن ڈالے ہیں, دودھ نہیں آ رہا, وہ بھی بلک رہے ہیں, اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں. کہتے ہیں آپ صاحب گئے اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ہے نا وہ قیمے کا شاپر کھولا. دیکھو کیسے اللہ کے ولی تھے, کھول کے تو سوٹ نہیں چھڑیا. آپ کو پتہ ہے شاپر سے کھانا اوکھا کام ہے. وہ جنہوں نے بات بتائی کہتے ہیں آپ صاحب نے شاپر کو اتنا فولڈ کیا کہ اس کو پلیٹ بنا دیا فولڈ کر کر, تاکہ اس کو کھانے میں دقت نہ ہو. اس کو پلیٹ بنا ڈالا فولڈ کر کر کے شاپر پلیٹ نما کر دیا. کہتے ہیں اس کے آگے رکھا, پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی, ٹوٹ پئی قیمے ہوتے قیمہ کھا کھو کے آپ سب بہ کے دے ویکھ دینے پہ دیکھا جسرو ڈگن ڈے ہیں. صابر علی صابر ہیں, تو اپنے مدرسے میں بیٹھا اور اللہ کی مخلوق بھوکی ہے, یہی خیال ہوگا نا دل میں, تجھے پتہ ہی نہیں چلا کوئی بھی ہیں. وہ کہتے ہیں انہیں قیمہ کھا لیا. کہتے وہ قیمہ کھا لیا نا تو حافظ صاحب اٹھے اور کہتے ہیں میں نے دیکھا انہیں آسمان الموں کر کے نہ کو باز کر دی. ملک صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم گئے نا قیمہ دینے تو گرمی کی وجہ سے پسینے میں بھیگے گئے, لیکن کہتے ہیں جب قیمہ دے کے آئے تو پھر بارش میں نہاتے آئے. کلیاں نہ کھاؤ دھیان کرو. میرے مرشد فرماندے ہوندے ہیں سلیمان جے تیری جیب 1000 وادو ہے نا, تیرے اخراجات سارے کٹ کے وادو پہ آدھا ایک تو پترا وہ 100 روپیہ کسی ماڑے دا چپ کر کے دے دے, باقی پھر لینا انہوں آندا ہی ہے, باقی لینا انہوں آپ ہی دے دے. جڑا تیری جیب 1000 وادو پہ ہے نا تیرے خرچے کٹ کے, وہ 100 روپیہ کسی ماڑے دا ہے انہوں. یہ ساری پتر خرابیاں اس لیے ہونے لگی ہیں. اسی کہنے ہیں کلیاں کھانا ہے سارا. یہ پتر ان کا طریقہ پاک نہیں تھا, بلکہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کھایا ہی نہیں, انہوں نے صرف کھلایا. حضرت علی پاک بیٹھے ہیں, کو فقیر آیا, صدا لگائی, آپ نے فرمایا میں تو خود دنیا کو 3 طلاقیں دیے بیٹھا ہوں, تجھے کیا دوں. سامنے گھر دستک دے, تجھے تیری سوچ سے بھی زیادہ ملے گا. اس نے دستک دی, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑا ہی دیا. حضرت لکھا جی اونٹ تے رکھ کے انہوں لے کے جانا پیا.
جب تھوڑا سا آگے گیا نا تو دل میں خیال آیا وہ میں اینی دوروں آیا تو مینوں اینا دے چھڑیا وہ سامنے جڑے بیٹھے انہوں نے کبھی پوچھے ہی نہیں ہے. وہ پھر آیا دروازے پہ دستک دی, امام حسن پاک نے دروازہ کھولا. کہتا جی میں اتنی دور سے آیا ہوں اتنا دے دیا, وہ جو سامنے بیٹھے ہیں کبھی ان کو بھی پوچھا کریں. امام صاحب نے کہا پتہ ہے وہ جو سامنے بیٹھے ہیں کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں. فرمایا یہ علی المرتضیٰ ہیں, یہ علی المرتضیٰ ہیں, یہ شیر خدا ہیں. اور یہ جو تو کہہ رہے ہیں نا ان کو دے, جو میں نے تجھے دیا میں نے انہی کے دیے میں سے دیا ہے, اور میں ان کا بڑا بیٹا حسن ہوں. حضرت جی اسی لیے تو حضرت اقبال نے امت کے آگے گلہ کیا تھا. بھائی دو ہی حال ہے نا امت کے پاس, یا امیری ہے تو یا غریبی ہے. وہ کہتا ہے اگر امیری ہے تو پھر امیری حضرت عثمان غنی والی جیسی ہونی چاہیے, اور اگر فقیری ہے تو پھر فقیری حضرت علی پاک جیسی ہونی چاہیے. تو پھر اقبال رو کے کہتے ہیں نہ حیدری فقر ہے, نہ حیدری فقر ہے, نہ دولت عثمانی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں کوئی سائل آیا, میں کیسے کو میرے نبی پاک کے پاس کچھ نہیں, اپنے عثمان کی شان دکھانی تھی. اگر یہ سارا کچھ نہ دیکھتا میں آج آپ کو حضرت عثمان غنی کی یہ بات سناتا, میں کیسے کہوں میرے نبی پاک کے پاس کچھ نہیں تھا. نہیں, ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے. میں نہیں کہوں گا میرے نبی, صرف حضرت عثمان غنی کی شان دکھانی تھی. حضرت کہا میرے عثمان کے پاس چلا جا. وہ جب حضرت عثمان کے گھر آئے نا, آگے حضرت عثمان غنی اپنی زوجہ کی تربیت کر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ رات کو تو نے دیے میں بتی موٹی کیوں بنا کے رکھی, زیادہ تیل لگا ہے, آج بتی بریک بنائیں تاکہ تیل کٹ لگے. وہ بندہ کھڑا تھا, انہوں نے کہا لے بھائی, جو بندہ اس بات پہ بھی اپنی بیوی کی تربیت کر رہا ہے کہ بتی موٹی کیوں بنائی, تیل بوتا لگو, کتنا تیل بوتا لگ گیا ہوگا. وہ چالو دلہ واپس چلیے تینوں نے کی دینا ہے. ظاہر ہے اگر نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا تھا پھر کوئی نہ کوئی معاملہ بھی تو ہوگا نا. عثمان بندہ بھیجنا ہوں, وہ ہیں حضرت عثمان غنی باہر تشریف لائے, بندہ واپس جا رہا تھا. آواز دے کے کہا بھائی اگر آیا تو ملے بغیر ہی جا رہا ہے, بات بتا. اس نے کہا جی میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گیا, انہوں نے آپ کی طرف بھیجا. میں آیا تو آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے, ان کی تربیت کر رہے تھے. یہ بتی موٹی کیوں بنائی ہے, تیل بوتا لگے, آج بریک بنائی تیل کٹ لگے. تو میں نے کہا جو بندہ اس بات پہ بیوی کی تربیت کر رہا ہے انہیں تینوں کی دینا, چل دلا چلیے. لکھا جی بہت زیادہ مال عطا کیا, اتنا مال عطا کیا کہ وہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے عثمان غنی کی بارگاہ میں, حضرت اندر کی شیت ہے کی. فرمایا وہاں سختی اس لیے کی کیونکہ وہ ہے جس کا جا کے عثمان نے اللہ کو جواب دینا ہے, جس کا عثمان سے سوال ہونا ہے. اس لیے کہا ہاتھ کٹ, اونا کا خرچ اونا کا لاج دا جواب دے لیں. اور کہا ادھر ہاتھ اس لیے کھول دیا کیونکہ یہ وہ ہے جس کا کل جا کے عثمان نے اللہ سے اجر لینا ہے. میں اب اگر اس کو پنجابی میں لاؤں نا پتر تو پھر یہ اس طرح ہوگا کہ ان کا انداز یہ تھا کہ رب لئی لکھ, اللہ پاک لئی لکھ, اپنے لئی ککھ. اور اسی الٹا, اسی کی کرنے ہیں اپنے لئی لکھ رب لئی ککھ, الٹ کر دیا. اپنے آج جناب 14 پرو میکس 4.5 لاکھ والا پڑے ہے, لیکن اللہ دی راہ 4.5 لاکھ خرچن دا جگرا کوئی نہیں ہے. اللہ واسطے 400 ہی نکلنا ہے حضرت, اللہ واسطے 400 ہی نکلنا ہے حضرت, یا 4000 ہی نکلنا ہے بمشکل. لیکن ادھر کیا تھا, رب لئی لکھ, رب لئی, بلکہ میں کہوں گا تھوڑا آگے آؤ تو رب کے لیے علی اصغر ہے, رب کے لیے علی اکبر, رب کے لیے امام قاسم, رب کے لیے حضرت عباس علمدار, رب کے لیے پھر آخر میں حسین پاک بھی ہے. پتا تھا نا رب کا کہ رب ہے کیا, ہمیں کیا ہڈی کی جانے بلا. ہمارا تو رب سے اتنی تعلق ہے کہ کام پیج کو بلا بلو لینے ہیں, باقی کون رب تے کون سیدھی بات ہے. بھائی کا اگر کوئی کام نہ پڑے تو ہم نے کبھی یاد کیا اللہ پاک کو؟ ہمارا تو کام کا تعلق ہے اس کے ساتھ. بیمار ہو گئے پھر یاد کر لیا, کو پریشانی آ گئی پھر یاد, باقی کون یاد کرتا ہے؟ وہ بیٹا مقصد تھا, ہم نے اس کو ضرورت بنا دیا. بہرحال بات بڑھتی جائے گی, میں بات سمیٹ لیتا ہوں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ
محفل سجی ہے میرے امام پاک کی حضرت ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، میرا بیٹا سردار ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محفل سے اب تو حضرت آداب محفل کا بالکل بھی کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، بس سارے کہتے ہیں یہ اگے ہی بیٹھنا ہے. اللہ آداب محفل یہ ہے آگے بڑوں بزرگوں علماء صلحاء کو جگہ دی جائے، باقی پیچھے پھر پیچھے پھر. اب ظاہر امام صاحب کی محفل تھی، اگے سارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ہیں، تابعین کا دور مبارک. ظاہر ہے بھائی جتنے بیٹھے تھے امام صاحب کی محفل میں تابعین تھے نا، تابعین تو پکے تھے سارے. ہو سکتا ہے کوئی صحابی رسول بھی بیٹھے ہوں حضرت. امام صاحب نے تربیت کس طرح کی، آپ نے سب کو مخاطب کیا. آپ نے فرمایا مفہوم ہے بات کا، اگر میں کوئی تم سے سوال کروں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی امام صاحب آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں، آپ گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہے، حکم کریں کیا سوال ہے. آپ نے دیکھو تربیت کیا. آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر اپنی فصل کو پانی لگاتا ہے، خدمت کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے. آپ نے پوچھا بھی چٹیاں داڑیاں والے دسو ہاں. پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ ظاہر ہے بڑا آسان جواب ہے، سب کو آتا ہے. میں ادھر بچوں سے پوچھوں وہ بھی جواب دیں گے. ظاہر ہے پک گئی ہے تو وڈ لینی انہیں. سب نے یہی جواب دیا. عرض کی امام صاحب فصل پک گئی ہے، پھر وہ اپنی فصل کو کاٹ لیتا ہے. پھر امام صاحب نے سفید داڑھی والوں کی تربیت کس طرح کی. آپ نے فرمایا وہی چٹیاں داڑیاں والے ہو پھر تیار رہی ہو، تسی پکی فصل ہو، کسی ویلے بھی سائیاں نے وڈ لینا جے ہیں. تسی پکی فصل کسی ویلے بھی سائیاں نے وڈ لینا. ساڈی واڈی دا ٹائم آیا، ساڈیاں مستیاں نہیں مکن ڈیاں. ساڈی واڈی جنہیں چٹیاں والے بیٹھے ہیں واڈی دا ٹائم آیا، ساڈیاں مستیاں نہیں مکن ڈیاں. میں حضرت جتنے سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں میں سب سے گزارش کروں گا حضرت جی پہلی گل نرم ہو جاؤ. ساڈے بابے کوڑے بڑے نرم، اللہ نو نہیں جے کوڑا بندہ پسند. نرم ہو، اللہ واسطے نرم ہو، اللہ واسطے غصہ پیو، اللہ واسطے اللہ دی مخلوق نو ریلیف دو. نرم ساڈی واڈی دا ٹائم ہے اور پورا دھیان ذات وال کرو. حضرت وہ حضرت جی بڑے رنگ ویکھ بیٹھے سارے، پتر ویکھے، تیاں ویکھیاں، کڑم ویکھے، سارے رنگ ویکھے، دوترے ویکھے، پوترے. ہوں کی جے بھائی جی، ہوں ایتھے آؤ تو کوئی مالک نو مناؤ، کوئی راضی کرو ذات نو. ہوں کی کڈنا جے باہر. حضرت واڈی دا ویلا ہے. دیکھو نا میاں صاحب کتنا درد لکھ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کالے وال مسافر ہوئے او چٹیاں ڈیرے لائے. اور حضرت کتنے تقوی والے لوگ تھے. تینوں میں نہیں آکھیا، تجھے مجھے نہیں کیا کہہ رہے ہیں، خود کو کہہ رہے ہیں. کتنا تقوی تھا ان لوگوں میں، کتنا وہ خود کو کس کے رکھتے تھے، کتنا وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے. حضرت تجھے مجھے نہیں کہا کوئی بھی، اپنے آپ کو. کیا کالے وال مسافر ہوئے او چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا. اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے. ہوئے بھائی جی وہ چٹی داڑی والے ہو، ساڈی واڈی دا ویلا آ گیا. ان چھڈ دیو حضرت، ان مالک مناؤ حضرت، انہوں ذات نو راضی کرو. اپنی غلطیاں اپنی کوتاہیاں تے معافی منگی. حضرت بڑے کھیڈ ویکھ لے، حضرت کڑم ویکھ لے، تیاں ویا لیاں، پتر ویا لے. ہوں مالک یہی بھائی کربلا والوں کا پیغام ہے میاں، یہی کربلا والوں کا پیغام ہے. جو اصل کربلا ہے پتر وہ تو کہیں پیچھے رہ گئی. امت نے کربلا سے صرف دو ہی چیزیں لی، ایک سبیل تے دوجا لنگر. میں دکھ سے کہنے لگا ہوں حضرت صاحب باقی تو کربلا کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں. فکر حسین پیچھے چھوڑ آئے، انداز حسین کہیں پیچھے چھوڑ آئے، سجدہ حسین کہیں پیچھے چھوڑ آئے، تلاوت حسین کہیں پیچھے چھوڑ آئے، انداز حسین کہیں پیچھے چھوڑ آئے، فقر حسین کہیں پیچھے چھوڑ آئے. حضرت امت میں کسی کو لگتا ہے غصہ تو لگے بھائی، اسی اپنی قبراں کہوں بھاری کریے. میلاد شریف کا ماں آئے گا اتھو بھی صرف اسی ایک ہی شاید بریک کر گئے دے ہیں. کتھے؟ حلیمہ دیاں بکریاں تے. امت کوئی نہیں گئی حلیمہ کی بکریوں سے آگے. 2023 چل رہا ہے، کافر پوری تیاری میں حضرت جی.
لیکن اتنے امت کا کیا حال ہے؟ امت 2023 میں بیٹھ کے آج بھی اپنی محفلوں میں یہی کہہ رہی ہے، تیریاں بکریاں نو باواں گی میں چارہ تے لیماں مینوں نال رکھ لے۔ اور نہیں، فلسطین تیرے ابے نے آزاد کرانا، وہ کہہ رہی تو چھوڑ بکریوں کو، جو تیرا کام ہے وہ کر۔ ہاں، اور یاد رکھو حضرت جی، قربان جاؤں اللہ، شعر تو صحابہ کو یہ پڑھنے چاہیے تھے اس جس دور مبارک میں تھے، لیکن صحابہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ چلو پھر کبھی میرے نہیں وہ ذہن میں شعر، بڑا کمال شعر تھا جی، ہاں یاد آ گیا، وہ یہ پڑھے اور اسی یہ پڑھ رہے ہیں اللہ، وہ دور تھا جی، ان کو پڑھنے چاہیے تھے یہ والے اشعار۔ لیکن بس جی میں گل ختم کروں، مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے ڈبل امتحان، میں تو ہوں بھیجے ہوا، تھی پہلے بھیجے تو سارے حضرت، اس کے لیے معذرت ہے حضرت۔ نہیں، جو غلط ہے اس کو ماننا چاہیے، گرمی میں اتنا انتظار کرانا بہت فضول حرکت ہے، جو غلط ہے جی ماننا چاہیے۔ وہ لکھا ہے جی، جب یہ غزوہ خیبر ہوئی نا تو وہ کھدائی ہو رہی تھی، صحابہ بھوکے بھی ہیں، صحابہ پیاسے بھی ہیں، لیکن وہ کھدائی کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، خوش ہو کے نا نبی علیہ السلام نے دعا کی صحابہ کے لیے، یا اللہ میرے مہاجرین کو بھی بخش دے، میرے انصار کو بھی بخش دے۔ اب محبت ہوتی بڑی حساس، نبی علیہ السلام نے دعا دی خوش ہو کے، صحابہ نے سمجھا لگتا ہے کام ٹھیک نہیں ہو رہا، اسی لیے تمہاری بخشش کی دعا کر رہے ہیں اللہ کے رسول۔ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے دعا، انہوں نے کی سمجھا شاید کام ٹھیک نہیں ہوا، اس لیے اب سارے صحابہ مل کے نا شعر کیا پڑھتے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا، نبی علیہ السلام کو سنا رہے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ غلطی ہو گئی ہے، کام ٹھیک نہیں ہویا، تاں اللہ دے رسول ساڑی بخشش دی دعا کر رہے ہیں۔ شعر کیا پڑھتے ہیں سارے مل کے، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد علیہ السلام کے ہاتھ پہ اس بات کی بیعت کی، ما بقینا علی الاسلامی ابدا، جب تک زندہ رہیں گے اسلام کے لیے لڑتے رہیں گے۔ کہتے کیے، تیریاں بکریاں نو باواں گی میں چارہ، حلیمہ مینوں نال رکھ لے۔ وہ حلیمہ فرما رہی ہیں کشمیر ذات کرا میریاں بکریاں رہن دے، تو جا کے کو فلسطین التحان کر میریاں بکریاں رہن دے، کو اپنے پاکستان دے حالات ٹھیک کر میریاں بکریاں رہن دے، کو پتر کرنے والی بات کرو۔ اگر ربیع الاول آیا بکریوں سے آگے نہیں گئے، اگر 10 محرم آئی اللہ مجھے معاف کرے میں رب کے گھر میں بیٹھا ہوں، اگر امام پاک کی سبیل یا امام پاک کے لنگر کے لیے میرے دل میں اتنا میل ہے اللہ مجھے اسی وقت مار دے۔ میں کو بے ادبی نہیں کر رہا امام پاک کے لنگر کی، لیکن میں فکر رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ بھائی کربلا میں صرف سبیل اور لنگر ہی نہیں تھا، کربلا میں اور بھی بڑا کچھ تھا۔ امت نے صرف کربلا سے سبیل ہی لی، امت نے صرف کربلا سے لنگر ہی لیا، سجدہ حسین کدھر گیا؟ وہ نیزے پہ تلاوت حسین کدھر گئی ہیں؟ وہ رب کی رضا پہ راضی رہنا کدھر گیا حضرت؟ اور میں حضرت جی دکھ سے کہہ کے یہ بات ختم کرنی، کیونکہ نہ ہم نے ربیع الاول سے کچھ لیا بکریوں پہ بریک، نہ ہم نے 10 محرم سے کچھ لیا سبیل اور لنگر پہ بریک۔ پھر پتہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا تیرے اور میرے معاشرے کا اتنا برا حال ہے، گرمی چل رہی ہے جی، لوگوں نے راستوں پہ جگہ جگہ نا پانی کا بندوبست کر رکھا ہے، حمام لگائے ہوئے ہیں کہ بھئی گرمی بڑی ہے، راہگیر گزریں گے مسافر پانی بھی، لیکن دیکھ تیرا اور میرا حال اتنا خراب ہے۔ اس پہ جو گلاس رکھا ہوا ہے 2 قسم کے گلاس ہی ہوتے ہیں، یہاں پلاسٹک کا اور یہاں سٹیل کا۔ اگر پلاسٹک کا میں نے دکاندار سے پوچھا تھا، کہندا جی 15 روپے دا، اور اگر سٹیل کا ہو تو کہہ رہا تھا جی 35 روپے کا۔ لیکن یہ حال ہے تیرے میرے ملک کا کہ وہ گلاس جو راستے میں لوگوں کے پانی پینے کے لیے رکھا ہوا ہے، ہم نے اس کو بھی سنگلی لگائی ہوئی ہے۔ وہ یار ہم اتنے گھٹیا لوگ ہیں، یہ ہے ہمارا معیار کہ ہم وہ گلاس جو لوگوں کے پانی پینے کے لیے رکھا گیا ہے جس کی قیمت صرف 15 روپے ہے، ہم اس کو بھی چوری کر لیتے ہیں۔ وجہ کیوں؟ کربلا بتائی نہیں گئی ہے سر، صرف سبیل تے لنگر۔ اسی لیے تو 10 محرم کو سبیل اور لنگر کے علاوہ تھا کیا؟ کو نماز مسجد کے امام صاحب کون ہیں؟ کوئی نمازی تو نہیں ہے ودے اس دن؟ اور چلو کنے کے زیادہ ہوئے ہونے جنہیں سڑکاں دے ہیں، مسجد تو نہیں تھا نا ہے کوئی۔ فجر میں کتنے تھے؟ میں نے کہا نا کربلا سے لیے کچھ نہیں، لنگر لیا سبیل لی بس۔ اللہ حضرت جی 10 محرم کی صبح میرے امام پاک نے میدان کربلا میں نماز فجر اذان اقامت اور جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔
اس لیے پتر میں دکھ سے کہہ کے بات ختم کرنے لگا ہوں کہ حسین صرف ایتھے نے ایتھے جس دن پتر اس قوم دے ایتھے حسین پاک آ گئے نا پھر گلاساں نوں سنگلیاں نہیں لگنیاں میں صحیح کہہ رہا میں حضرت صاحب بالکل ٹھیک ابھی حسین پاک ادھر ابھی علی پاک ادھر ابھی علی پاک میں بڑا حساس بندہ ہوں میں کل 2-3 دن کا سفر چھوٹی چھوٹی باتیں مجھ پہ بڑا اثر کرتی ہیں اللہ میں اکثر حضرت جی گاڑی پہ نہ کوشش کرتا ہوں آنکھیں بند رکھوں کوئی فلیکسوں شکایتوں پہ نظر نہ پڑے میرے اندر سے بات نہیں جاتی لیکن اس دن پھر فلیکس میں نے دیکھ لی میں حضرت وہ چکوال گیا ہوا تھا فلیکس کیا لگی جی کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع وہ دکھ آتا ہے وہ یار جنہ کل قرآن ہوئے انہوں کل پڑھن جان حضرت ہیں نہیں ویسے سچ بتاؤ قرآن ہمارے پاس ہے نا بخاری ہمارے پاس ہے نا مسلم ہمارے پاس ہے نا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں جو ان کی انجیل ہے تحریف شدہ ہے ہمارا ایک ہی قرآن اور ہر ایک کا اس بات پہ اتفاق ہے الف الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے کا پورا قرآن پاک ٹھیک ہے حضرت علی ہمارے پاس حسین ہمارے پاس پانچتن پاک ہمارے پاس 4 یار ہمارے پاس 10 مبشرہ ہمارے پاس 313 ہمارے پاس بیت الرضوان والے ہمارے پاس فتح مکہ والے ہمارے پاس حجت الوداع والے ہمارے پاس امام زین العابدین ہمارے پاس امام جعفر صادق ہمارے پاس امام محمد باقر ہمارے پاس جنید بغدادی ہمارے پاس ہیں جی جناب باجزید ہمارے پاس غوث اعظم ہمارے پاس پھر انہوں نے پڑھنا آنا چاہیے تھی کہ سانو جانا چاہیے لیکن ہم نہیں جا رہے وہ نہیں آ رہے ہم وجہ بھلا کیوں یہ جننے میں نہ لے نے سارے ایتھے ہی نے بس ایتھے جس دن نظر جی میں بس یہ کہہ کہ نوجوانوں سے جس دن پتر علی پاک ایتھے آ گئے جس دن قرآن پاک ایتھے آ گیا پھر پتر تو کینیڈا نہیں جائیں گا پھر کینیڈا والے آ کے کہنے گے تیرے کول علی نے کچھ مینوں بھی پڑھا تیرے کول علی نے ہیں کچھ مینوں بھی پڑھا لیکن پتر علی نہ تیرے کول نہ میرے کول علی پاک صرف نہیں پتر اتھے لے آؤ ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے